لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یاد دلائیے، ان کے سامنے تذکرہ کیجئے اللہ کے دنوں کا، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ تو ایسے واقعات دنیا کے بڑے بڑے واقعات جس سے عبرت ملتی ہے، جس سے اللہ کی یاد آتی ہے، جس میں حق کا کوئی بڑا غلبہ ہوا ہو یا جس میں قوموں پہ عذاب آیا ہوا ہو، اس کو ایام اللہ کہتے ہیں، ایسے دن جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ تو حضور سے فرمایا گیا کہ ایسے دنوں کا تذکرہ کرو، تو اس وجہ سے خاص واقعات کا ذکر ہونا چاہیے اہتمام کے ساتھ۔ تو شب معراج جو ہے وہ بھی ایک خاص واقعہ، کوئی ہر سال آنے والی رات نہیں ہے، ہر سال اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، ایک بار معراج کا واقعہ ہو گیا، اب ہو گیا، ہر سال وہ رات آتی نہیں، لیکن اس کی تفصیلات چونکہ ایمان افروز ہیں، سبق یاد دلاتی ہیں، اس لیے ان کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ وہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے شب معراج، اور 3 جاگنے کی راتوں کا تصور وہ ہندوستان کے ایک تہذیب کا اثر ہے، ہندوؤں میں ہے یہ رات جاگنے کی رات ہے، مسلمانوں میں جاگنے کی تو کوئی رات ہے ہی نہیں، عبادت کی رات ہے شب قدر، اور کچھ دیر کے لیے استغفار کرنے کی رات ہے شب برات۔ شب معراج کوئی منانے کی رات نہیں ہے، البتہ وہ واقعہ جو ہوا اس کا اہتمام سے قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، وہ حضور کا بہت بڑا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے کام دیا ہے کہ انسانوں کی آنکھوں سے جو سچائیاں چھپی ہوئی ہیں، جو انسان دیکھ نہیں سکتا، ان کی اطلاع دینے کو ہی نبی کہتے ہیں۔ نبون کے معنی خبر، اس سے نبی بنا۔ غیب کی باتیں جو عام آدمی جان نہیں سکتا اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، اپنے سائنس سے، ایسی باتیں، غیب کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن نبی کے لیے بھی وہ صرف غیب کی بات ہی ہے، نبی نے بھی بالکل اس کو دیکھا نہیں، پرکھا نہیں، چکھا نہیں، تو نبی کی بات میں کمزوری رہے گی۔ اس لیے نبی کو غیب کی دنیا اللہ دکھاتے ہیں تاکہ نبی کہہ سکیں گے میں نے دیکھا ہے، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہر نبی کو ان کا جو بھی مقام تھا، مرتبہ تھا، جس درجے کا کام ان سے لینا تھا، اس کے حساب سے غیب کی باتیں بتائی گئی، غیب کا سفر کرایا گیا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں، اس لیے آپ کو جو غیب کی سیر ہوئی وہ بھی کامل ہوئی، اور چونکہ آپ کو قیامت تک کے لیے دین پھیلانا ہے، اب پھر کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس تو بہت طاقتور، بہت واضح قسم کی معراج ہوئی ہے، جس میں آپ عالم غیب کو بھی دیکھتے رہے، پھر بڑھتے بڑھتے خود اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، پورے کائنات کے حدود کو پار کر کے اللہ سے مکالمہ ہوا، جو اس طرح کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو معراج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی واضح ہوا اس پورے معراج کے واقعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، اس واقعے سے معلوم ہوا۔ اور اولین و آخرین جتنے بھی
سب کا آپ کو سربراہ بنایا اور امام الکل بنایا، ہر چیز کا امام بنایا۔ یہ سب معراج کے واقعے پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو اللہ نے ایسی عزتیں عطا فرمائی، ایسی بلندیاں عطا فرمائی کہ فرشتے بھی پھر دیکھ کر اش اش کرتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے فرشتے۔ اتنی عزت، اتنی عظمت آپ کی اللہ نے دکھائی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو توجہ دینے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا اتنا بڑا مقام تھا کہ ہر آسمان پہ استقبال ہو رہا ہے، خالق کائنات سے ملاقات ہو رہی ہے، پوری آسمان کی بادشاہت دکھائی جا رہی ہے، لوح و قلم دکھایا جا رہا ہے۔ اتنا جو عزت جو دکھائی گئی ہے وہ نبوت کی ابتدا میں نہیں دکھائی گئی۔ جب آپ نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اپنا جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا، اب مزید قربان کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا، پوری طرح آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا، ہر قسم کی قربانی دے دی، ہر دکھ جھیل لیا۔ اس کے بعد جب ایسا لگتا تھا کہ آپ بہت ہی پستی میں چلے گئے، زیرو ہو گئے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کروائی ہے، تب جا کے بتایا ہے کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے یہ کہ جب آپ نبی بنائے گئے تھے اس وقت آپ کے پاس بہت کچھ تھا، آپ جو ہے عرب کے سب سے بڑے قبیلے کے سب سے عزت والے خاندان کے فرد تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے کیریکٹر، آپ کی ہمدردی کی وجہ سے پوری قوم آپ کو امین کہتی تھی، آپ کی بہت عزت تھی۔ آپ نے واقعات میں سنا، اس سے پہلے سیرت تو بیان ہو رہی ہے کہ جب کعبے میں حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو پورے سرداروں میں لڑائی ہو گئی کہ ہم کریں گے، ہمارے قبیلے کو عزت ملے، لیکن اس لڑائی کا فیصلہ جب آپ کے حوالے ہوا، جب لوگوں نے دیکھا کہ کعبے میں سب سے پہلے آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ آج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون حجر اسود نصب کرے گا، تو پوری قوم نے کہا ھذا الامین رضی نہ ہو، ارے تو یہ امین ہے، ہم سب ان سے راضی ہیں۔ تو گویا پورا مکہ، اتنے لڑنے والے جھگڑنے والے لوگ، تکبر والے لوگ حضور کی ذات پہ متفق تھے، ایسی آپ کی عزت تھی، ایسی آپ کی گویا ذہنوں پہ لوگوں کی ایسی سرداری تھی۔ اور دولت کتنی تھی؟ دولت بہت زیادہ تھی آپ کے پاس نبی جب بنے آپ، کیونکہ حضرت خدیجہ کا جو بزنس تھا انٹرنیشنل تھا، سارے مکے والے اس میں پیسہ لگاتے تھے، اس کے آپ جو ہے سرپرست تھے۔ خدیجہ کی دولت آپ کی دولت تھی، اس میں آپ کی دولت بھی شامل تھی۔ تو جب آپ کو نبوت کا کام ملا تو حضور نے پورے خاندان والوں کو جمع کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے، اب میں ذرا یکسو ہو کے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے بزنس کے معاملات، میرا جو لین دین ہے وہ آپ لوگ ذرا اس کو دیکھیں۔ تو مجلس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، حضور کے چچا، وہ ایک بینکر تھے، وہ لوگوں کو سود پہ قرض دیتے تھے، دولت مند شخص تھے، سود پہ سب کو پیسہ دیتے تھے، بڑی ان کی مالی حیثیت تھی۔ جب حضور نے کہا کہ ہمارا بزنس آپ دیکھیے، تو انہوں نے کہا یا محمد انک لبحر، محمد تمہارا بزنس ہم کیا دیکھیں، تم تو سمندر ہو۔ تو مالی حیثیت ایسی تھی، عزت ایسی تھی، لیکن جب اللہ کے لیے آپ نے اپنے کو قربان کرنا شروع کیا، مورتیوں کے خلاف بات کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، تو سارے چاہنے والے ایک ایک کر کے چھٹتے چلے گئے، سارے دوست دشمن ہوتے چلے گئے۔ مکہ جو ہے آپ کو دیکھ کر غصے میں بلبلانے لگا، پکنے لگا، اور آپ کو نکال دیا گیا۔ کیسا کیسا ظلم ہوا، گزشتہ بیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو ظلم ہوا اس کے واقعات بیان ہوئے، ایک دو چیزیں بیان کرنی باقی ہیں۔ تو ہر طرح سے حضور کو بے عزت کیا گیا، اور پھر آپ کو ہی نہیں، آپ کے رشتہ داروں کو جب دیکھا کہ یہ رشتہ دار جو ہے ان کا سپورٹ ختم ہو جائے گا تو ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، تو پورے مکے والوں نے، کچھ لوگوں نے مہم چلائی،
بہت سارے لوگ تیار نہیں تھے، لیکن ان کی مہم چلانے کی وجہ سے پورے مکے کے سردار انہوں نے میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ اب ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بنو ہاشم جو ہے پورے، اس میں بہت سارے ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مشرک ہی تھے، لیکن آپ خاندان کے ہیں اس لیے ساتھ دیتے تھے، تو یہ پورے قبیلے کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد اب حضور کا جو خاندان تھا، ابو طالب کا جو پورا قبیلہ ہے، وہ سب انہوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکے سے باہر جو ہے ایک پہاڑی کے پاس ان کی جگہ تھی چھوٹی سی، شعب ابو طالب کی جگہ تھی، بس وہاں جا کے رہ گئے۔ جب سب لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ بات کرنا ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، تو جا کے انہوں نے وہاں قیام کیا۔ اب وہ صحرا کی جگہ تھی، کوئی چیز کا انتظام نہیں تھا، اور بائیکاٹ بہت سخت تھا کہ ان کے پاس پانی بھی نہ پہنچنے پائے، کھانا بھی نہ پہنچنے پائے، کوئی بات نہ کرے، کوئی لین دین نہ کرے، جو بھی کچھ کرے گا تو اس کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ تو اب جو ہے بڑی مصیبت ہوگی آپ کے ساتھ پورے خاندان کو۔ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا وقت پہ، تو پانی نہیں ملتا تھا، اور کھانے کا انتظام صحیح نہیں تھا، تو ماؤں کی سینوں میں جو دودھ ہے وہ سوکھ گیا تھا، دودھ نہیں آتا تھا، تو چھوٹے بچے بلک بلک کے راتوں کو روتے تھے۔ تو مکے کے ظالم خوشیاں مناتے تھے، دیکھو اب محمد کا ساتھ دینے کا مزہ مل رہا ہے ان کو، دیکھیں گے کب تک ساتھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے ایک رشتہ دار نے جوش محبت میں کھانے کی کچھ چیز بھیجنی چاہی، لیکن قریب میں آ کے لوگوں نے روک دیا کہ نہیں، آپ بھیج نہیں سکتے، بائیکاٹ ہے ان کا۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ تھا، سخت بائیکاٹ تھا، بھوکے پیاسے پتے کھانے کی نوبت آتی تھی خاندان والوں کو، اور مینگنیوں کی طرح فضلہ ہو جاتا تھا، بچے تڑپتے تھے، مگر خاندان والوں نے مشرک ہونے کے باوجود بھی ساتھ دیا۔ آپ کے جو چچا ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن یہ 3 سال سخت گرمی میں، بھوک پیاس میں، وہ بالکل ان کا جسم کمزور ہو گیا۔ اور 3 سال کے بعد جو ہے حضور پاک کو وحی سے اطلاع دی گئی کہ سب لوگوں نے مل کر جو بائیکاٹ کا معاہدہ لکھا ہے، اور لکھ کے اس کو انہوں نے کعبے پہ لٹکا دیا تھا، تو حضور کی اطلاع دی گئی کہ دیمک نے پورا کھا لیا ہے وہ، اب آپ اپنے دوستوں کو بول سکتے ہیں کہ معاہدہ ختم۔ تو جب حضور نے اشارہ دیا تو جو چاہنے والے لوگ تھے مکے میں، اس ظلم کے خلاف تھے، انہوں نے کہا کہ ختم ہو گیا، وہ معاہدہ ہے نہیں، کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نکال کے دیکھو۔ تو نکال کے دیکھا تو پورا معاہدہ وہ دیمک چڑھ گئے کر چکی تھی، صرف جس میں اللہ کا نام لکھا تھا شروع میں، بسم اللہ، وہ بچ کے رہ گیا تھا، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو لوگ پہلے سے ہی مکے والے بہت سارے اس معاہدے سے سخت ناراض تھے، بہرحال اس موقع پہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کے بعد پھر واپس بلا لیا گیا، مکے میں آئے۔ تو مکے میں آ تو گئے، لیکن حضرت خدیجہ کی بھی عمر کافی ہو گئی تھی، 65 سال تک ہو گئی تھی عمر، اور یہ سخت 3 سال ایسے تکلیف دے۔ حضرت ابو طالب بھی بوڑھے تھے، چنانچہ اسی سال صرف 10 دن کے وقفے سے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کتنا کفار مکہ ستاتے تھے، پڑوسی کیسا ستا تھا، وہ تو آپ نے گزشتہ سنا۔ اب یہ دونوں سہارے تھے ابو طالب کی وجہ سے، پورے مکے میں یہ تھا کہ بھائی ان کا ایک سپورٹر خاندان ہے، ان کی بڑی پوزیشن تھی ان کی، تو حضور کو بڑی دلی سہارا تھا اس کا، اس سے حضور کا روب تھا۔ اور مکے میں عربوں کے اندر چونکہ ابھی حکومت کا اجتماعی سسٹم نہیں تھا، پولیس کا نظام نہیں تھا۔ آج کیا ہے، کسی کو بھی کوئی مار دے، کوئی ظلم کر دے تو پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں، وہاں پولیس ہی نہیں ہے، کوئی کس پہ کوئی کسی کو مار دے، قتل کر دے تو وہاں کوئی پولیس ہی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں کیا ہے، جو قبیلہ ہوتا تھا وہی پولیس تھا، قبیلہ حفاظت کرتا تھا اپنے آدمی کی، چاہے وہ اچھائی کرے برائی کرے، پہلے سپورٹ کرتا تھا قبیلہ۔ تو اب جیسے ہی حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو وہ عمر کے حساب سے، وہ جو طریقہ تھا اس کے حساب سے ابو لہب سردار ہو گیا۔ ابو لہب کے بارے میں آپ نے گزشتہ سن لیا کہ وہ پہلے دن سے ہی وہ تشدد کا قائل تھا، مار توڑ کا قائل تھا، وہ کافروں سے زیادہ حضور کا دشمن تھا، جسمانی تکلیف پہنچاتا تھا۔ اب وہ آپ کا قبیلے کا سردار ہوگا، سردار ہوتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ حمایت ختم،
اب عرب میں اگر کسی کو قبیلہ اپنے میں سے نکال دے یا حمایت ختم کر دے تو وہاں تو کوئی پولیس نہیں تھی. اب کوئی بچہ بھی اسے آدمی کو قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ قبیلہ نہیں ہے ساتھ، حفاظت نہیں ہوتی، ہر آدمی جری ہو جاتا تھا. وہاں کوئی غلام بھی رہتا تھا، کسی علاقے کا آدمی آ کے بھی رہتا تھا تو پہلے کسی قبیلے کی حمایت لے کر آتا تھا. اب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حمایت ہی نہیں ہے، یہی دن تھے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، بڑے بڑے واقعات جو ہوئے، جان لینے کی جو کوششیں ہوئی انہی دنوں میں، اس لیے کہ کوئی پکڑ نہیں تھی. تو حضرت ابو طالب بھی چلے گئے اور باہر دکھ سہ کر آپ گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ بہت سمجھدار تھی، وہ تسلی دیتی تھی، بڑی حیثیت والی تھی، ان کی تسلی دینے سے آپ کی ڈھارس بنتی تھی. اب 10 دن کے اندر دونوں بھی چلے گئے دنیا سے. تو حضور بالکل نہتے ہو گئے، بے سہارا ہو گئے. اور حضور نے اس سال کو کہا عام الحزن، غموں کا سال ہے. پھر وہ واقعہ بھی ہوا، یہ جب اس بائیکاٹ سے واپس آئے اس کے بعد اور ایک زبردست کوشش کی مکے والوں نے کہ پورے قبیلے کے سردار مل کر ابو طالب کے پاس گئے. اچھا، اب وہ بالکل بیمار ہو چکے تھے، موت کے قریب تھے، تو آدمی کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے. قریب بیٹھ کے ایک دم پیار سے سمجھایا، دیکھو اب آپ دنیا سے جائیں گے، پھر آپ کے بھتیجے کی ہماری ایسی لڑائی رہے ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھا دیجیے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ لڑائی چھوڑ کے مت جائیے، آپ ایک ہی. بہت پیارا انہوں نے سمجھایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا چچا نے. مکے والوں نے یہ ترکیب کی کہ قریب نہ آئیں، قریب رہیں گے تو کہیں ہمدردی چچا کی محبت جوش میں نہ آ جائے اور یہ بات اپنی قوت سے نہ کہہ دیں. تو سرانے کے آس پاس پورے لوگ بیٹھ گئے، قریب نہ آئیں، حضور آئیں تو اب پلنگ پہ حضور بیٹھنا چاہ رہے تو جگہ ہی نہیں، پینتی کے پاس چھوٹی جگہ ملی. اب دور سے بات کریں گے، بیمار آدمی کو طاقت سے بات نہیں کر سکیں، اس طرح انہوں نے دور بٹھایا. اب وہ تھکے ماندے بوڑھے آدمی مرید الموت، انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے سردار لوگ آئے ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو پیشکش کی تھی ان لوگوں نے، مکے والوں نے، کہ آپ کا بھتیجا اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ جو کوششیں اس کی ہیں، مہم جو چلا رہے ہیں، یہ اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم پورے مکے والے، پورے قبیلے والے مل کے اتنی دولت جمع کر کے دیں گے کہ سب سے بڑے دولت مند یہ ہو جائیں. ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کام یہ چھوڑ دیں. اور اگر جو ہے یہ کوئی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی قبیلے کی، اس کے لیے پوری پوزیشن بنانے کی کر رہے ہیں، تو وہ جس لڑکی کا بھی اشارہ کریں گے اس کو ہم نکاح میں دے دیں گے. سب مل کے سمجھائیں گے، جو اس کو چاہتے ہیں، جو لڑکی چاہتے ہیں اس سے شادی کروا دیں گے. اور اگر یہ اتنی ساری جو محنت ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں عرب کے، تو پھر ہم لوگ سب مل کے طے کرتے ہیں، ہم پورے قبائل مل کے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیں. وہ مکے والوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا، جو پیش کرنے، محبت سے ملے اور آ کے پیش کیا کہ جو چاہتے ہیں آپ کے بھتیجے ہم سب دینے کے لیے تیار، بس یہ کام بند ہو جائے. اس سے قوم میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو چچا نے بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بہت جوش کے ساتھ، بہت میٹھے انداز میں تجویز رکھی. اب حضور نے دیکھا کہ اب چچا بھی کمزور پڑ گئے اور اتنی ان کی زبردست پیشکش ہے تو چچا نے بھی شاید اثر لیا. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا چچا جان، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تو میں یہ دعوت کا کام، توحید کا کام چھوڑوں گا. یہ کام یا تو مکمل ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا یہ دین، یا اس راستے میں میری جان جائے گی. ملنے کا مطلب یہ رکنے کا سوال نہیں. بہرحال چچا نے جو دیکھا تو چچا نے بھی کافروں کی تائید نہیں کی، پھر مضبوطی دیکھی تو یہ آخری جھٹکا تھا، ایک دم آخری، پوری قوت انہوں نے لگا دی. بہرحال ابو طالب بھی چلے گئے دنیا سے. تو اب اور حضرت خدیجہ کا بھی بڑا اثر تھا، کیونکہ اکثر جو قبیلوں والے تھے سب ان کے بزنس میں شروع سے لگائے ہوئے تھے، ان کے ممنون احسان تھے، ان کا لحاظ کرنا پڑتا تھا تھوڑا بہت.
لیکن یہ دونوں بھی انتقال ہو گیا دونوں کا، تو پورے مکے والے شیر ہو گئے کہ اب حضور کی حیثیت تو ایک دم ہی زیرو ہو گئی، کوئی جو چاہے غلام بھی اٹھا کے تھپڑ مار دے تو کوئی وہاں کی سوسائٹی میں وہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ انہی دنوں میں آپ کے چہرے پہ وہ تھوکنے والا عمل، آپ کے گلے میں جو ہے چادر ڈال کے گلا گھونٹنے کا عمل، سب واقعات انہی دنوں میں ہوئے جب ڈر نکل گیا تھا۔ اب حضور نے دیکھا کہ مکے میں تو اب جی نہیں سکتے، اس لیے کہ حمایت ہی ختم ہو گئی۔ حضور نے سوچا کہ عرب میں قریش کے بعد دوسرا پاورفل قبیلہ وہ طائف کا ہے، طاقتور، ان سے بھی رشتہ داری تھی، تو وہاں جا کے ان کو پیش کریں گے۔ اچھا، عربوں کا دستور یہ بھی تھا کہ کوئی اگر پناہ مانگے کہ اپنے قبیلے میں مجھے لے لو، تو وہ لوگوں کے لیے عزت کا مسئلہ لے لیتے تھے لوگ، ذمہ داری۔ کوئی بھی انسان آ کے آپ کی پناہ میں ہم کو لے لو، تو چونکہ سسٹم ہی وہ تھا، اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا تھا، تو ضرور اس کو پناہ میں لیتے تھے لوگ۔ اب یہاں تو رشتہ داری تھی، اور وہاں پر 3 بھائی سردار تھے، جا کے تینوں سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی، تو تینوں نے بھی طنز بھرا جواب دیا۔ عربوں کا جو اصول تھا، مہمان نوازی کا اصول تھا، دور سے کوئی آدمی آیا ہے، رشتہ داریوں کے خیال رکھنے کا بھی بڑا دستور تھا۔ اس دستور کے حساب سے ان کو بڑی قدر کرنی چاہیے تھی، چاہے پناہ دیتے نہ دیتے، مگر انہوں نے نہ مہمان نوازی بھی نہیں کی، اخلاق سے بھی بات نہیں کیا، مذاق اڑایا انہوں نے، سخت توہینات کے الفاظ کہے، اور پھر شہر کے جو آوارہ قسم کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو اشارہ کر دیا کہ اس شخص کو جو ہے دھکے دے دے کے باہر نکال دو شہر سے۔ وہ تینوں کے پاس سے آپ نکلے تو جدھر جا رہے ہیں پورا ہجوم جمع ہو گیا آواروں کا، اب آوازیں کس رہے ہیں، نکل نکل بول رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، کوئی گلے سے گردن سے ڈھکل رہا ہے، اور آپ چلتے تھے تو وہ لوگ پتھر مارتے تھے پیروں پہ، پیروں پہ پتھر مارنے سے بیٹھ جاتے تھے تو بغلوں میں ہاتھ دے کے ڈھکلتے تھے، نکل شہر سے نکل، گالیاں دیتے ہوئے۔ تو عجیب ذلت کا سما تھا، حضور نے کبھی نہیں دیکھا، مکے میں بھی نہیں دیکھا ایسا۔ تو پورے فرشتوں میں بھی ہلچل مچ گئی، پوری کائنات میں ہلچل مچ گئی۔ تو آسمان کا فرشتہ آیا، اس کا پہاڑوں کا فرشتہ، فرشتوں نے جب بے چینی کا اظہار کیا تو اللہ نے اجازت دی، پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ وہ جو طائف کی بستی تھی وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ گستاخ ایسی حرکت کر رہے ہیں، آپ اگر اشارہ دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں گا، ان کو پیس کے چٹنی بنا دوں گا، آپ اجازت دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یہ میری قوم ہے، یہ جانتے نہیں، اللہ ان کو صحیح بات سمجھا دیجیے، ہدایت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اگر نہیں مان رہے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے اتنی تکلیف میں بھی مانا نہیں عذاب کی بات کو، دعا دی ان کے لیے۔ پھر بڑی مشکل سے واقعات، جو ایسی تڑپتی ہوئی دعا ہے اس وقت حضور کی، نقل کریں گے دیر ہو جائے گی۔ بہرحال انہوں نے مانا نہیں، واپسی بڑی مشکل سے ہوئی، اب نکل گئے تھے تو پھر کسی کی پناہ چاہیے تھی مکے میں داخل ہونے کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے ایک جو ہے بڑے خاندان والا ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے پناہ لی، پناہ آپ کے لیے اعلان کیا کہ میں ان کو سپورٹ دیتا ہوں، تب مکے میں داخل ہوئے بڑی مشکل سے۔ اس کے بعد کے دن تھے یہ معراج جو ہوئی ہے، کہ پورے صحابہ جا چکے تھے ہجرت کر کے، اور یہ حالت تھا کہ کوئی غم گسار نہیں، نہ گھر میں غم گسار ہے نہ باہر کوئی غم گسار ہے۔ تو حضور کی چچیری بہن تھی حضرت ام ہانی، حضور ان کے گھر جایا کرتے تھے اللہ کے نبی، آرام کرتے تھے۔ تو اس رات ان کے گھر جا کے آپ بستر پہ لیٹے اور غم کی کیفیت میں زبان سے الفاظ نکلے، کاش میرا کوئی دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، کاش کوئی میرا ساتھی ہوتا، رفیق ہوتا جو میری مدد کرتا، غمخواری کرتا، میرا کوئی یار ہوتا جو میرا دل رکھتا، دلداری کرتا۔ اس طرح کی ایک دکھ کی کیفیت میں نیند لگ گئی اللہ کے نبی کو۔ تو اسی رات معراج ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو اٹھایا اور کہا کہ ان ربک یقرئک السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اور آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، چلیے۔ تو چونکہ غمگین تھے، دوست کہہ رہے تھے، تو دوست نے بلایا ہوا۔
پہلے آپ کو لے جانے کے بعد آپ کے دل کو دھویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے نکال کر، اللہ کی رحمت بھری، چونکہ وہ غیب کے مناظر دیکھنا تھا، اس کے لیے روحانی پاور کی ضرورت تھی، تو گیا وہ پاور اس کے اندر انہوں نے پیدا کیا۔ پہلے دل کو دھویا، اس میں جو چیز لائے تھی وہ اس کو بھرا اس کو، اور پھر اس کے بعد اوپر کا سفر شروع ہوا۔ جیسے نماز سے پہلے وضو ہے، گویا اللہ کے دیدار کے سفر سے پہلے گویا جو یہ وضو تھا، دل کا وضو کرایا گیا۔ سواری لائی، سواری کا نام ہے براق۔ براق کا لفظ بنا ہے برقن سے، برق کے معنی یہ بجلی، کرنٹ کو عربی میں برق کہتے ہیں۔ تو گویا مطلب یہ تھا کہ ایسی سواری جو کرنٹ کی رفتار کی تھی، بجلی جیسی جس کی تیزی تھی۔ ایک سفید قسم کا جانور تھا جو گھوڑے سے تھوڑے چھوٹے قد کا تھا، تو رفتار اس کی ایسی تھی کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک ایک قدم پڑتا تھا۔ تو اس پر بٹھا کر یہ سفر شروع ہوا۔ تو مکے سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا ہے وہ براق پر ہوا۔ اس سفر کا نام مکے سے لے کر، چونکہ رات میں سفر ہوا، اس کا نام ہے اسرا۔ دو لفظ ہے، معراج الگ ہے لفظ، اسرا الگ ہے۔ اسرا کے معنی ہے رات میں چلنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے بچوں کا نام اسرا اسرا رکھتے رہتے ہیں، تو رات میں چلنے کا معنی کوئی اچھا نہیں ہے لڑکیوں کے واسطے۔ تو اسرا کے معنی رات میں سفر کرنا۔ تو یہ سفر جو ہوا تھا بیت المقدس تک کا، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اس کو 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں تذکرہ ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں جس نے سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، بیت المقدس کا۔ تو راستے میں جو ہے کوہ طور بھی آیا، وہاں پہ بھی تھوڑا وقفہ ہوا، بتایا کہ یہ بہت برکت والی وادی ہے، اور راستے میں آپ کو مدینہ بھی نظر آیا، دکھایا گیا، حضور کو بتایا گیا کہ یثرب ہے، یہاں آگے آپ کا کام چلنے والا ہے، سینٹر آپ کا بننے والا ہے۔ اشاروں میں ہے سب باتیں۔ وہاں مسجد اقصیٰ پہنچے حضور، تو پہلے سے ہی وہاں پورے انبیاء موجود تھے، روحانی اعتبار سے سب وہاں انبیاء موجود تھے، بالکل نماز کے لیے تیار تھے، سب بندی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی آپ پہنچے، اپنا جانور وہاں پر باندھ کر براق اندر پہنچے، تو سب نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ تو آپ نے وہاں امامت کی۔ تو اس سے جو ہے آپ کو بتایا گیا پوری دنیا کو کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، اس سے اشارہ دیا گیا کہ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اور اس وقت تک بیت المقدس جو ہے وہ یہود اور نصارہ کا قبلہ تھا، بنی اسرائیل کے 10,000 انبیاء کا قبلہ تھا، لوگ اس کو ہی قبلہ سمجھتے تھے، اور کعبہ حضرت ابراہیم کا۔ تو ادھر سے ادھر لے آ کے گویا پیغام دیا گیا کہ دونوں قبلوں کے امام اب آپ ہیں، اور سارے نبیوں کو ماننے والے ان کو آپ کو ماننا ہے۔ وہ علامتی طور پہ بتایا گیا سب کو، جو نماز آپ نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اب دوسرا جو سفر ہے اس کا نام معراج، عروج کے معنی اوپر چڑھنا۔ معراج کو جو سفر ہے اس کے لیے جو سواری لائی گئی ہے وہ نیچے سے اوپر جانے والی سیڑھی کا لفظ آتا ہے۔ تو کوئی ایسی سواری تھی جو نیچے سے اوپر تیزی کی طرف جاتی ہے، اس کا نام حدیثوں میں رف رف آتا ہے، رف رف نامی سواری لائی گئی ہے۔ اور اگر رف رف کا ترجمہ کریں گے تو آج کی انگلش میں ایلیویٹر بنے گا، اس کا نیچے سے اوپر جانے والی سواری تھی۔ تو وہاں سے آپ کا سفر آسمانوں کی بلندیوں کی طرف شروع ہوا۔ جبرائیل بھی ساتھ ساتھ تھے، ساتوں آسمانوں پہ آپ پہنچے۔ ہر آسمان پہ گیٹ بند ہوتا تھا، اہتمام سے مکالمہ ہوتا تھا، کیسے آئے، اجازت میں کے ساتھ جانا ہے۔ جبرائیل کہتے تھے کہ میں ساتھ ہوں، جبرائیل سے پوچھ ہوتی تھی کیسے آئے، نہیں اللہ نے بلایا، پھر فرشتے کھولتے تھے، پھر ایک نبی ان کا استقبال کرتے تھے۔ الگ الگ انبیاء نے ہر آسمان پہ، ابتدائی آسمانوں پہ نبیوں نے استقبال کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا۔ اس طرح سے اس کی پوری جو مکالمہ ہوا ہر نبی کے ساتھ وہ ذرا لمبی ہو جائے گی بات۔ تو اس طرح سے ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی اوپر چلے گئے۔ اس سفر میں راستے میں مختلف عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ایک جگہ آپ پہنچے تو وہاں کائنات کا سپر کمپیوٹر تھا، وہاں لوح اور محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو جس پہ لکھا جائے، اور قلم کہتے ہیں جس سے، تو پہلے اللہ نے کائنات کی تقدیر بنائی، پلاننگ، پہلے
پورا پلان کمپیوٹرائز کیا ہے. تو وہاں حضور نے پہنچے, دیکھا کہ پورا لوح ہے, قلم ہے, اور قلم, اور پھر فرشتے جو چینجز کر رہے ہیں اس میں, پھر ہر سال یا جو بھی چینجز ہو رہے ہیں, تو فرشتے جو لکھ رہے ہیں تو وہ ان کے فرشتوں کے لکھنے کے قلم کی آواز بھی آپ نے سنی. تو بڑے راز جو کائنات کے وہ حضور کو دکھائے گئے. پھر اس کے بھی پھر آپ کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے, دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے. ایک منظر حضور نے یہ دیکھا, کچھ لوگ ہیں کہ بیج ڈال رہے ہیں, کھیتی کر رہے ہیں, بیج ڈالتے ہی سیکنڈوں میں کھیتی بڑی ہوتی ہے, پھل لگ جاتے ہیں, فٹافٹ وہ کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد فوراً پھر دوسری مرتبہ وہ لگا رہے ہیں, تو پھر جو ہے اس سے بار بار کھیتی نکلتی جا رہی ہے اور بار بار کاٹتے جا رہے ہیں لوگ, وہ تیزی سے کماتے جا رہے ہیں. تو گویا یہ نیک عمل کرنے والے نیک لوگوں کی مثال بتائی گئی کہ یہ نیکی کرنے والے ایک ایسی کھیتی کر رہے ہیں جو بار بار پھل دینے والی ہے, اور ان کو ان کا ثواب بہت ضروری, اس کا بدلہ ان کو بہت جلدی ملے گا. دنیا کی زندگی میں بھی ان کو برکتیں حاصل ہوں گی, پھر مرنے کے بعد تو ہے ہی جنت ہے. وہ نیکوں کی مثال دکھائی گئی. پھر دیکھا انہوں نے اوپر جو ہے ایک جگہ کے قدموں کی آگے آگے آواز آ رہی ہے. معلوم کیا ہے کس کی آواز ہے؟ تو بتائیے بلال کے چلنے کی آواز. بلال کا مستقل حضور کے یہ جو ہے وہ ہوتے تھے, ساتھ ساتھ چلنے والے ہوتے نا, وہ ویسے ہمیشہ حضور کے ساتھ ساتھ دنیا میں چلتے تھے. تو وہاں بھی وہی مقام ان کا, وہاں پر دیکھا کہ آگے آگے چل رہی ہے. پوچھا حضور نے کون ہے؟ تو بتایا کہ بلال کی آواز. تو آپ کے غلاموں کا کیا مقام ہے, مرتبہ ہے, وہ بھی دکھایا گیا. اور آگے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں, لٹک رہے ہیں, ہونٹ اونٹوں کے جیسے ہونٹ رہتے ہیں, ہونٹ لٹک رہے ہیں. اور وہاں کچھ فرشتے, سزا دینے والے فرشتوں کے ہاتھ میں قینچیاں ہیں, وہ قینچیوں سے ان کے ہونٹ کترتے جاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, پھر ہونٹ بڑے ہو جاتے ہیں. پھر یہی چل رہا ہے سلسلہ, ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو حضور نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا بات ہے, اس کیا مثال ہے گویا ہے؟ تو فرمایا یہ امت کے آپ کے وہ لوگ ہیں جو فتنے پھیلاتے تھے, لڑائیاں خاندانوں میں, محلوں میں, جہاں ہیں فتنے جو پھیلاتے تھے, تو ان کی مثال ہے کہ ان کے ہونٹ کو کاٹا جا رہا ہے. تو جو بھی اپنے ہونٹوں کا استعمال غلط کر رہے ہیں یہ سزا ان کی ہوگی, بتایا جا رہا ہے. اور ایک جگہ دیکھا ایک آدمی ہے, اس کو فرشتے پکڑ کے ایسا گلا دبا رہے ہیں کہ پوری زبان باہر ہے, دیدے باہر, اب بالکل تڑپ رہا ہے. جب بالکل اس کی جان نکلنے کا وقت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر جیسے نارمل ہوتا ہے پکڑ کے ایسا دباتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کے دیدے باہر نکل رہے ہیں, زبان نکل رہی, بہت تکلیف میں. تو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مقررین ہیں, تقریر کرنے والے ہیں, جن کی تقریروں سے مسلمانوں میں فرقے بنتے تھے, یہ فرقہ وہ فرقہ, یہ گروپ وہ گروپ. تو گروپ بازی ہوتی تھی امت کے اندر, جو فرقے بناتے تھے یہ ان کو سزا ہو رہی کہ تم نے اپنی زبانوں سے اپنے گلے سے یہ کام کیا, تو اتنا دبا رہے ہیں فرشتے. یہ دم گھٹنے کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے. تو بہرحال وہ حق بات بولنا ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق بات بولیں, اختلاف ہوگا تو آدمی حق ہی نہ کہے. حضور نے بتایا کہ دین کی ایک ہی تشریح صحیح ہوگی, باقی سب غلط تشریح والے ہوں گے. تو جو صحیح دین سمجھ رہے ہیں اس کا بولنا یہ لڑائی لگانا نہیں ہے. لیکن لڑائی لگانے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے, بات کو لڑانے کے انداز میں بولنا الگ ہوتا ہے, دلوں کا خیال رکھتے ہوئے حق بات کو واضح کرنا الگ ہوتا ہے. تو جو لڑانے والے بیانات کرتے ہیں, لڑانے والی باتیں کرتے ہیں, وہ بہت ہی خطرناک سزا ہے ان کی. امت کو لڑانا نہیں چاہیے. بھائی امت ہے تو اختلاف ہوگا, گھر کے 4 بھائی ہیں تو سب کی رائے ایک نہیں ہوئے. حضور جتنے بھی فرقے بتا رہے اتنے فرقے بنیں گے, اس کو سب کو حضور میری امت بول رہے ہیں, ان کو غیر تھوڑی بول رہے ہیں. جو گمراہ فرقے ہیں ان کو بھی حضور میری امت بول رہے ہیں, تو آپ میروں کو توڑ کیوں رہے؟ آپ یہ بتاؤ فلاں موقف غلط ہے, فلاں مسئلہ غلط ہے, فلاں سوچ رہا ہے. ان کو لڑائی کا ماحول, کٹنے کا ماحول مت بناؤ. آپ امت کو کاٹیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو حق کیا ہے, ناحق کیا ہے, اچھے انداز میں اس کی تشریح ہوتی رہنی چاہیے, لیکن لڑائی کا انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایسے اور ایک حضور نے منظر دیکھا کہ آدمی پورا دھڑ تو انسان کا ہے مگر چہرہ سور کا ہے. تو حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں. میں نے اس سے پہلے سنایا تھا کہ ہندوستان میں مختلف شہروں میں عدالتوں میں جھوٹی گواہی دینے والے کچھ لوگ پیڈ ہوتے ہیں,
وہ وکیلوں کو معلوم رہتا ہے، پیسے دے تو جا کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ تو بہت پہلے کا ایک ریسرچ ہے، آج کیا حال ہے معلوم نہیں، کہ ہندوستان کے ہر شہر میں جھوٹی گواہی دینے والے سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ پیسے لینا، جھوٹی گواہی جا کے عدالتوں میں دینا، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو ان کی سزا بتائی گئی کہ یہ چہرے سے تو، جسم سے تو انسان ہے، مگر ان کا چہرہ سور کا ہے۔ سور کو ہمیشہ کھانے سے مطلب، گندی غذا ہے تو بھی کھائے گا، تو یہ جھوٹی گواہیاں دے کے اس سے کھا رہے ہیں۔ یہ گندگی جیسے کھاتا ہے تو سور بنا دیا اللہ نے ان کے چہرے کو۔ اور یہ بھی غلط ہے، دوستی ہے، دوست ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، کہیں لڑائی ہو رہی، کہیں بحث ہو رہی، کہیں خاندان میں بات ہو رہی ہے، سچ بات کیا ہے دیکھنے کے بجائے میرا دوست کدھر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، دوست جدھر ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سور کا چہرہ بن رہا ہے۔ ایسے ہی حضور نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، ان کو کتے کی شکل دے دی اللہ نے، منہ میں سے آگ نکل رہی ان کی اور کتوں کی طرح بھونک رہی۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بالکل رونے کی آوازیں جو کتے نکالتے ہیں نا فجر سے پہلے، رونے کی آوازیں نکال رہی ہیں، بھونک رہی ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں سے لڑتی تھی، شوہروں سے لڑنے والی عورتوں کا یہ، بجائے اطاعت کرنے کے، حسن سلوک کا ماحول رکھنے کے، جو لڑتی تھی ان عورتوں کا یہ معاملہ۔ اللہ نے کتا بنا دیا، کتے کی مانند آواز ان کی بنا دی۔ اور کچھ لوگ حضور نے دیکھے کہ ان کے خط بڑے چھوٹے چھوٹے، لیکن فرشتے بڑے بڑے پہاڑ لا کے ان کے سر پہ رکھ رہے ہیں، رکھتے ہی وہ کچل جا رہے ہیں، ایک دم چٹنی بن رہی ہے۔ پھر فرشتے اٹھاتے ہیں تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، جب وہ سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے اوپر اس طرح بار بار ان کو کچلا جا رہا ہے۔ تو حضور نے بتایا یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے امت کے تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ فلاں سیٹھ صاحب بڑے تکبر میں رہتے تھے نا، فلاں ڈگری ہولڈر بہت تکبر میں، جتنے تکبر کرنے والے سینہ تان کے چلتے تھے، اب ان کو کچلا جا رہا ہے۔ ان کو قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، سب لوگ ان کو رونتے ہوئے جائیں گے۔ پھر ایک دیکھا کہ کچھ آدمی ان کے سر پہ بڑے بڑے گٹھر لا کے رکھ رہے ہیں فرشتے، بالکل وہ دب جا رہے ہیں اس میں، لیکن وہ لا کے رکھتے ہی جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بولا کہ یہ امانت میں خیانت لوگ، جو اپنی ڈیوٹیز تھی انجام نہیں دیتے اور ڈیوٹیز لیتے رہتے ہیں، امانت پہ امانت لیتے رہتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، کاموں کی ذمہ داریاں لیتے ہیں اس کو ادا نہیں کرتے، ان کو اس طرح سے سزا دی جائے گی کہ بوجھ بڑھاتے ہی چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو فرشتے بڑے بڑے پتھروں سے پیشانی پہ مارتے، پیشانی پہ مارتے ہی پورا سر جو ہے وہ کچلا جا رہا ہے، چورا چورا ہو رہا ہے، پتھر جا کے دور گر رہا ہے۔ وہ فرشتہ پھر پتھر لینے کے لیے جاتا ہے تو یہ پھر سے سیدھے ہو جا رہا ہے، بالکل سر صحیح سب صحیح۔ فرشتہ پھر مارتا ہے، پھر چورا چورا کرتا ہے، پیشانی پہ پتھر مارے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ امت کے بے نمازی ہے، اللہ کے سامنے روزانہ 5 مرتبہ سر پیشانی رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے نہیں رکھا، تو ان کی پیشانیوں کو کچلا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ ہی شرمگاہ بنی ہے، عورت ہے تو عورت کی شرمگاہ پیشانی پہ ہے، اور مرد ہے تو اس کی شرمگاہ بنی ہوئی ہے، پیشانی پہ بنی ہوئی ہے، اور اس میں سے گندا پانی، گندی رطوبت نکل رہی، سڑی ایک دم بدبودار، اور وہی کھا رہا ہے، اس کی غذا وہی ہے۔ ایسا ذلیل ان کو کیا جا رہا ہے کہ تو یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ سیکسی ہو گئے تھے، جب دیکھو عورت عورت سوچتے رہتے تھے، مرد سوچتے رہتے تھے، مرد عورتوں کی فکر میں، عورتیں مردوں کی فکر میں زنا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی جو گندی چیز تھی فطرت اس کو سامنے ہی رکھ دیا ہوا ہے، پیشانی پہ لگا دی، چلو وہی جو ہے اسی کے اندر لگے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنا ہی بڑے بڑے ناخن ان کے بنا دیے گئے ہیں، اپنا ہی گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر نیا گوشت آ رہا ہے پھر نوچ کے کھا رہے ہیں، یہ سزا۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ غیبت کرنے والے ہیں، جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت نکالتے تھے اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ قرآن میں بھی فرمایا کہ غیبت کرنے والے کو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ارے تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کیا، اپنا ہی بھائی ہے، جان چلی گئی ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی لاش کچھ نوچ نوچ کے کھانا پسند ہے تم کو اپنے بھائی کی؟ غیبت کرنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا اپنا بھائی ہے، سامنے موجود نہیں ہے، تمہاری غیبت کا جواب نہیں دے سکتا، ایک مردے کی طرح لاچار ہے، تم اس کی عزت جو ہے نکال رہے لوگوں کے سامنے، تو مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔
اور جنت کی رحمتیں بھی دیکھی. ابھی معراج کیا اور بہت ساری باتیں باقی ہے، وقت ہو چکا ہے. تو معراج کے واقعے کے اندر بہت سبق ہے. یہ جو حضور نے جو کچھ دیکھا ہے اس سے عبرت حاصل لینے کی ضرورت ہے. ہماری سب سے بڑی آمدنی حسن عمل ہے اور سب سے بڑا نقصان ہمارے گناہ ہیں. ہم لوگوں کو اپنے اعمال سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اتنی دنیا کی دھن نہ رہے کہ اپنی شخصیت کو بنانے پہ توجہ ہی نہیں ہے. یہی تو ہمارا اصل سرمایہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.